ایک بڑی وجہ کہ آپ نے دیکھا اس سال جتنی بھی ہماری مونسون اور رینز رہی ان کی مین کانسنٹریشن نارتھ اور نارتھ ایسٹرن ریجن کے اوپر رہی، اور نارتھ ایسٹرن ریجن میں جو سب سے زیادہ بارشوں کے حوالے سے متاثرہ اضلاع ہیں ان میں گجرات اور سیالکوٹ سب سے اہم اضلاع ہیں۔ پچھلے چند دنوں میں ٹورنشل رین فال ہوا گجرات میں، اس کے علاوہ جو اپر سائڈ ہے گجرات کی اور کشمیر کی اس پہ بارشوں کے پیش نظر گجرات میں ملٹیپل جو نالے ہیں جن میں خاص طور پہ نالا بھنور اور اوپر جو کوٹلا عرب علی خان بیسن اور باجرہ کا علاقہ ہے وہاں سے پانی ان چھوٹے بڑے نالوں کے تھرو گجرات کی طرف گریڈینٹ کی وجہ سے آیا، اور 4 پوائنٹس مختلف پوائنٹس پہ یہ مین نالا وہ بریچ ہوئے، اور ان بریچز کی وجہ سے گجرات سٹی میں میسو اربن فلڈنگ کا سامنا رہا۔ آپ نے دیکھا کل چیف منسٹر پنجاب خود گجرات تشریف لے گئی اور انہوں نے ایکسٹینڈیڈ وزٹ کیا، نہ صرف دریا نے جو گجرات کے ساتھ فلڈ پلین کے علاقے میں کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مینلی جو ہم نے وہ چیف منسٹر پنجاب نے خود گجرات میں یہ جو اب سچویشن درپیش تھی اس کا معائنہ کیا۔ اس وقت آپ کے علم میں ہوگا تمام ایڈمنسٹریٹو پروونشل سیکٹریز جن میں سیکٹری ہاؤسنگ، سیکٹری سی اے ڈبلیو، سیکٹری رورل گورنمنٹ یہ اور ڈویژنل تمام مشینری کمشنر آر پی او وہ تمام لوگ اس وقت گجرات میں ہی اسٹیشن ہیں، اور چیف منسٹر پنجاب کی یہ کل ہدایت تھی کہ جب تک گجرات کو ریلیف اس پانی کی ڈرینیج کی صورت سے نہیں ملتا تمام ایڈمنسٹریٹو سیکٹری ود کمپلیٹ پیرافرنیلیا وہ وہاں پہ موجود رہیں گے اور میسیولی مشینری کو ڈپلائی کریں گے تاکہ پانی کا جتنی جلدی ہو سکے گجرات سٹی سے وہ نکاسی کو یقینی بنایا جائے۔ اس وقت گجرات میں اس سارے عمل کو مکمل کرنے کے لیے جتنے بھی فنڈز درکار تھے وہ رات چیف سیکرٹری پنجاب کی ڈائریکشن پہ ہم نے پرووائڈ کر دیے، اور اسی طرح جتنی بھی مشینری ریکوائرڈ تھی وہ باقی اضلاع سے اور پروونشل ہیڈ کوارٹر سے وہ گجرات پہنچا دی گئی ہوئی ہے۔ اور میں آپ سے اب جس وقت بات کر رہا ہوں ایک چیز ہم ایٹ لیسٹ آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ کنٹینیوسلی پانی ان بریچز کی وجہ سے اوپر سے گجرات سٹی میں داخل ہو رہا تھا۔ الحمدللہ رات کے پچھلے پہر وہ ایڈمنسٹریٹو کاوشوں کی وجہ سے اب پراپرلی پلاننگ کر دیا گیا ہے۔ اب گجرات سٹی میں مزید کسی قسم کا اوپر سے یہ برسات کا پانی یہ ان بریچز کی وجہ سے جو آ رہا تھا اب وہ نہیں آ رہا۔ اگلے پانی کے ڈرین کے لیے جیسے میں نے گزارش کی کہ لاہور سے بھی اور پلی خاصا سے خاص طور پہ میسو مشینری گجرات پہنچ چکی ہوئی ہے، اور اس وقت ڈرینیج کو پراپرلی وہاں چھوڑ دیا جا رہا ہے۔ مین جو کالکا ڈرین ہے اس کے اوپر میکسیمم مشینری اور لگا کے ڈسپوزل کی کاوشوں کو مزید ایکسپیڈائٹ کر دیا گیا ہوا ہے۔ تو گجرات کے حوالے سے انشاءاللہ اگلے 12 سے 18 گھنٹے میں سچویشن گجرات سٹی میں بہت زیادہ امپروومنٹ کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور جیسے پھر میں نے آپ کو کہا کہ تمام ایڈمنسٹریٹو سیکٹریز اپنی تمام تر مشینری اور پیرافرنیلیا کے ساتھ وہاں موجود ہیں تاکہ اس پانی کو چیف منسٹر پنجاب کی ہدایات کے مطابق جتنا جلدی ہو سکے وہاں سے ڈرینیج کو ممکن کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لیٹسٹ الرٹ جو موسم کا ہے وہ کل پی ڈی ایم پنجاب نے 6 سے 9 کے لیے پھر جاری کیا، جس میں آئسولیٹڈ ہیوی ٹو ویری ہیوی رین فال ہے۔ آج صبح بھی آپ نے دیکھا لاہور شہر میں بھی ڈرزلنگ ہوئی ڈفرینٹ جگہوں پہ، اور اگلے جو 2 دن ہیں 9 تاریخ تک یہ نارتھ ایسٹرن ریجن جس میں گجرات ایک دفعہ پھر شامل ہے ان میں ہلکی سے تیز بارش ہو سکتی ہے۔ اس سسٹم کی انٹینسٹی پچھلا جو لامہ اسپیل تھا اس سے کم ہے، لیکن بہرحال یہ پرابلم کا سبب وہ بن سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے شیئر کروں کہ الحمدللہ پچھلے 18 سے 22 گھنٹے میں کسی قسم کی کوئی کسی بھی دریا پہ کراس بارڈر ہمیں نیا الرٹ وہ ریسیو نہیں ہوا، جس کی وجہ سے یہ اطمینان سے کہا جا سکتا ہے کہ انشاءاللہ اب ہمارے تمام دریاؤں کا پانی جو ہے وہ ریسیونگ کی طرف جائے گا۔ اور اگر میں آپ سے کوئی بھی تمام دریاؤں کی
شیئر کر سکوں. اس وقت جو ستلج ہے، ستلج میں بھی ڈکریزنگ ٹرینڈ ہے، اور جو ایک 3.5 لاکھ کیوسک کے قریب لگ بھگ ہم پچھلے 6 ہفتوں سے جس نوعیت سے اور جس سچویشن سے گزر رہے تھے، اب پچھلے 24 گھنٹے سے اس میں فالنگ ٹرینڈ ہے. اور اس وقت ہری کے مقام پر انڈیا میں جو پہلے 3-3.5 لاکھ سے کم پانی نہیں تھا، اس وقت 2,70,000 کیوسک نیچے پاکستان کی طرف آ رہا ہے. اور اگر قصور کی بھی بات کی جائے تو وہاں پہ بھی اب پانی ڈکریزنگ کی طرف ہے، اور گنڈا سنگھ کے مقام پر اب کل آپ نے دیکھا 3,21,000 کیوسک تھا، آج 3,03,000 کیوسک ہے. اور اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو PDM اپر کیچمنٹس اور یہ ہماچل کا ایریا ہے، اس میں اب مزید بارشیں وہ تھم گئی ہیں، اور کلیئر اسکائی ہے. بارش کا جو اگلا سسٹم بھی ہے، یہ کوئی بہت زیادہ ٹورنشل رینز اس میں نہیں ہے. ان ندی نالوں کا پانی کم ہونے کی وجہ سے، اور دوسرا پھر جو انڈین ڈیمس کا جو ریزروائر لیول ہے، اب یہ کچھ اس میں گنجائش آنے کی وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ انشاءاللہ اب ہم آگے ڈکریزنگ ٹرینڈ کی طرف بڑھیں گے. ستلج کی اگر فردر بھی بات کی جائے تو اسی طرح گنڈا سنگھ قصور کے بعد آگے ہیڈ سلمانی کی اور اسلام پہ بھی پانی بتدریج اب ڈکریزنگ کی طرف ہے. اس کو چند دن لگیں گے پراپرلی ڈکریز ہوتے ہوئے اور لو لیول یا میڈیم لیول پہ آتے ہوئے، لیکن اوور آل یہ کہا جا سکتا ہے کہ پانی ستلج میں انشاءاللہ اب اگر کوئی مزید بہت زیادہ بارش نہیں ہوتی اور انڈین ڈیمس کا ریزروائر لیول بہتر ہونے کی وجہ سے اب یہ پانی ہمارا ریسیڈنگ ٹرینڈ میں ہی رہے گا. اس کے بعد اگر ہم راوی کی بات کریں تو جیسے مادھوپور کے کشتوں کی بات آپ سے آلریڈی شیئر ہو چکی ہوئی ہے، اس وقت بھی اسی انرجی پہ 70 سے 75,000 کیوسکس کے درمیان ہی پانی ہے، اور 71,000 کیوسکس جیسر پہ ہمیں ریسیو ہو رہا ہے. اسی طرح شاہدرہ اور راوی سائیکل پہ بھی تقریباً 1,10,000 اور 1,07,000 بالترتیب پانی یہ چل رہا ہے. اس میں امید اب یہی کی جا رہی ہے کہ پیچھے کیونکہ بارشیں کم ہوئی اور ڈیمس کا جو ریزروائر لیول ہے بہتر ہونے کی وجہ سے اگلے دنوں میں پانی کے فلوز اب بتدریج کمی کی طرف انشاءاللہ جائیں گے. اسی طرح اب جو راوی پہ ہمیں مین پرابلم تھا اور بیک واٹر افیکٹ کا بھی پرابلم تھا سدھائی کے مقام پر، وہ بھی اب تقریباً 1,70,000-80,000 سے کم ہو کر 1,02,000 کیوسکس پہ سدھائی اس وقت چل رہا ہے. لیکن سدھائی کی وجہ سے ٹوپا ٹیک سنگھ اور کھانے وال کی تحصیلوں میں بہت زیادہ اننڈیشن ہوئی، فلڈنگ اس وقت ہوئی ہے، جس کو پانی کی نکاسی کو کم از کم بہت بہتر صورتحال اٹین کرنے تک 1 ہفتے بعد مزید لگ سکتا ہے. اسی طرح جو ملتان کی صورتحال تھی وہ الحمدللہ اس وقت بہت بہتر ہے. ہیڈ محمد والا بھی پوری طرح سے محفوظ ہے اور ڈکریزنگ ٹرینڈ میں ہے. اسی طرح شیر شاہ برج کے اوپر بھی اب سچویشن اسپیڈیلی اینڈ گریجولی ڈکریز کر رہی ہے، لیکن کیونکہ پیچھے پڑنگ بہت زیادہ ہے ابھی بھی یہ فلوز ہائی فلوز ملتان میں اگلے 48 گھنٹے اسی طرح رہیں گے، کیونکہ چناب اور راوی دونوں نے ملتان سے پاس ہونا ہے. اور چناب کا جو بڑا ریلا تھا سیکنڈ، وہ آپ کے علم میں ہے کہ کل آپ سے یہ شیئر کیا تھا کہ وہ چریوٹ برج پہ ہے. اب وہ اپنی اس وقت پیک جو ہے وہ ہیڈ ترنو کے مقام پر وہ اٹین کر چکا ہے. اور جب میں پیک کی بات کر رہا ہوں تو یہ 4,12,000 کیوسکس اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہیڈ ترنو کے مقام پر چناب کے دوسرے ریلے کا پانی وہاں پہ پہنچ چکا ہوا ہے. یہ اب ڈاؤن اسٹریم ہیڈ محمد والا کی طرف بڑھے گا. اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہیڈ محمد والا اور شیر شاہ پہ ملتان میں سچویشن بہتر ہوئی ہے، لیکن یہ پچھلا ریلا ہے اس کے آنے کے بعد پھر ایک دفعہ 24 سے 48 گھنٹے ہائی فلوز کا ہمیں سامنا وہاں پہ رہے گا. اور ملتان میں بھی انفارچونیٹلی کافی سارے دیہاتوں اور ولیجز میں اننڈیشن ہے اور ریسکیو اور ریلیف کی ایکٹیویٹیز کو کنٹینیوسلی وہ یقینی بنایا جا رہا ہے. اس کے بعد اب اگلا ایک آپ کے علم نہیں ہوگا کہ جو M5 ہماری ملتان
सत्तर मुल्तान मोटरवे है और इसी तरह लाहौर अब्दुल हकीम मोटरवे है, इसमें भी कुछ मकामात पर पानी की पॉन्डिंग उसको टच कर रही है। और ख़ास तौर पे जो सत्तर मुल्तान मोटरवे है उस पर भी पानी की जो पॉन्डिंग है ये इस वक्त मैसिवली हुई है। आप देख रहे होंगे कि पिछले 24 घंटे से हम आपको लगा जो रिपोर्ट भी कर रहे हैं कि इस वक्त पानी का जो इंक्रीजिंग ट्रेंड है, ग्रेजुअल इंक्रीज, ये पंजतन के मुकाम पर हो रहा है। कल की निस्बत अभी तकरीबन 70,000 क्यूसेक्स मजीद बढ़ के इस वक्त पंजतन का टोटल पानी तकरीबन 3,25,000 क्यूसेक्स है और इसको हम अगले 24 से 36 घंटे में अपनी पीक की तरफ जाते हुए देख रहे हैं, जो हमारे मुताबिक तकरीबन 6 से 6.5 लाख क्यूसेक हेड पंजतन पे ये बढ़ेगी। इसके बाद हेड पंजतन पे हमें सतलुज का पानी भी आके इस पे मिलेगा और फिर अब जैसे हम पहले कह रहे थे कि 6 या 7 की दरमियानी शब को ये सिंध में पानी दाखिल होगा, अब डिलेड लैग टाइम के साथ ये शायद 24 घंटे मजीद लेगा और फिर जाके 7 से 8 लाख क्यूसेक गुडू पे ये क्योंकि इसमें आपको टेलर भी होगा कि कोट ब्रिटेन के मुकाम पर दरियाए सिंध भी इन तमाम दरियाओं के साथ मिल जाएगा। और कल भी आप के साथ शेयर किया गया था कि इंडस के स्पिलवेज खुलने के बाद 2.5 लाख क्यूसेक मजीद इंडस में भी तकरीबन वो चल रहा है। तो ये सारे पानी मिलकर 7 से 8 लाख क्यूसेक गुडू डाउन स्ट्रीम तकरीबन 8 तारीख को दोपहर में ये दाखिल होने का अंदेशा है। इसके साथ साथ मैं क्विकली आपको बताता चलूँ कि आज के दिन की मुनासबत से और आज ईद मिलादुन्नबी के मद्देनजर रखते हुए चीफ मिनिस्टर पंजाब ने डायरेक्शन दी और तमाम रिलीफ कैंप्स जो पंजाब में इस वक्त 423 रिलीफ कैंप्स और टेंट सिटीज़ हैं, इन तमाम में आज शाम में खसूसी मुतासरीन के लिए इंतज़ाम किए गए हैं और मीठे का इंतज़ाम और बाकी इस मौके की और इसकी अकीदत के हिसाब से इंतज़ाम किए गए। दूसरा, आज का दिन हमारे कौम के लिए, मुल्क के लिए इस वजह से भी अहम है कि यौम दिफा का दिन है। तो आपके इल्म में है कि जितने भी ये 423 रिलीफ कैंप्स हैं, इन तमाम में चीफ मिनिस्टर पंजाब की हदायत के ऊपर हम नॉन फॉर्मल स्कूल्स जो इस्टेब्लिश्ड हैं, उन तमाम स्कूल्स में भी आज यौम दिफा की मुनासबत से कि किस तरह से अफवाज पाकिस्तान ने 6 सितंबर को इस मुल्क की एक दफ़ा फिर बका की ज़मानत दी और इस मुल्क के को एक फतह से इम्तिनान किया। इस मौजू को तमाम रिलीफ कैंप्स में ये आज उजागर किया जा रहा है। और दूसरा, जिसमें ईद मिलादुन्नबी के मुनासबत से जो मुतासरीन सैलाब हैं, हमारे भाई बहन, उन तमाम को भी इस मौके की मुनासबत की खुशी में शामिल किया जा रहा है। ओवरऑल अगर मैं स्टैटिस्टिक्स आपसे शेयर करूँ तो कल जैसे हम 4,000 से कम कुछ देहात ओवरऑल रिकमेंडेशन बता रहे थे, अब क्योंकि पानी पंचतन की तरफ बढ़ रहा है और उसके बाद इंडस्ट्रीज में शामिल हो रहा है, तो जो अगले 2 अजला हैं जिनमें खास तौर पे राजनपुर, रहीमिया खान और मुजफ्फरगढ़, उसके फ्लड प्लेन के कुछ मौजादात मजीद इनंडेशन में शामिल हुए। और इस वक्त की जो अपडेटेड फिगर्स हैं, पूरे पंजाब की चारों दरियाओं पे 4100 और 23 मौजादात विलेजेस वो इनंडेट हो चुके हुए हैं, वो इफेक्ट हैं। और इसी तरह मैंने जैसे बताया कि इन तमाम मौजादात की जो टोटल पॉपुलेशन है वो तकरीबन 41,44,699 लोग हैं जो किसी न किसी फॉर्म में इस पंजाब की तारीख के सुपर फ्लड से मुतासर हो चुके हुए हैं। इनकी रिलीफ के लिए 423 हमने रिलीफ कैंप्स इस्टेब्लिश किए और इन रिलीफ कैंप्स में तकरीबन 60 से 70 हज़ार लोग इस वक्त 24 घंटे क़याम पज़ीर हैं, जिनकी ना सिर्फ फूड बल्कि उनको मेडिकल और लाइफ स्टॉक की जो कवर है, प्रॉपर कवर, वो वहाँ पे दिया जा रहा है। इसके साथ साथ 512 मेडिकल कैंप्स वो पूरे पंजाब में लगाए जा चुके हैं और इसके साथ साथ क्लिनिक ऑन व्हील्स इन एडिशन टू दीज मेडिकल कैंप्स वो पंजाब में मुतासरीन के लिए इस्टेब्लिश हैं। और आपने देखा कि पिछले 3 दिन से
क्लिनिक ऑन बोर्ड्स, वो भी दूर अफ्तादा इलाकों में जहाँ पे ट्रांसपोर्ट नहीं जा सकती, वहाँ पे बोर्ड्स के जरिए लोगों को मेडिकल कवर फराहम करने को यकीनी बनाया जा रहा है। इसी तरह अब तक मैं अगर टोटल लोगों का बताऊं तो 1,32,495 लोग इस मेडिकल कवर से अपना चेकअप करवा चुके हुए हैं और जो अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट है वो करवा चुके हुए हैं। इसी तरह जो इवैक्यूएशन है वो अब जो आगे पानी का रेला बढ़ रहा है और ख़ास तौर पे जो बॉन्डिंग हुई है, ख़ास तौर पे खानेवाल में, सुबह सिंह में या ये सखर मुल्तान मोटरवे के अलॉन्ग जो मैंने आपको बताया, इस तमाम बॉन्डेज की वजह से भी जो अब मजीद की इवैक्यूएशन करनी पड़ रही है। तो टोटल फिगर इस वक्त पंजाब की तारीख के सबसे बड़े इवैक्यूएशन प्रोसेस में वो 20,14,117 लोगों को अब तक पाक फौज, रेस्क्यू 112 और तमाम बाकी जिम्मेदार अदारे वो लोगों को के इखलास को यकीनी बना के उनकी जिंदगियों को महफूज कर चुके हुए हैं। इसी तरह जो एनिमल ट्रांसपोर्टेड है उसकी तादाद भी अब बढ़ के 15,11,059 एनिमल ऐसे हैं जिनको सेफली ट्रांसपोर्ट किया गया फ्रॉम दी जो सैलानी इलाके हैं टू दी सेफर प्लेसेस, और वहाँ पे उनको चारा और गंडा उसकी पूरी तरह से इंतजाम को यकीनी बनाया गया। और आखिर में जो अब तक की डेथ टोल है दैट इज 50 कीमती जानों का नुकसान पंजाब में हो चुका हुआ है। और इन तमाम जो नुकसान है उसको जो गवर्नमेंट की पॉलिसी प्रोविंशियल पॉलिसी के तहत चीफ मिनिस्टर पंजाब की ये हदायत थी कि खुदा न खास्ता अगर कोई लाइफ लॉस होता है तो उसके लिए बिल्कुल सर्वे का या किसी चीज़ का इंतजार नहीं करना, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एज पर द पॉलिसी 10 लाख रुपया 1 बिलियन जो उनके लवाहकीन हैं उनको 24 से 28 घंटे के अंदर अंदर वो उनको इंश्योर करेंगे, और ये हम इस वक्त तक मैक्सिमम ये इंश्योर करवा देंगे। ये चंद तफसीलात भी जो इस वक्त आपके साथ शेयर करना मजबूत था। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया।